dear all students. How are you? I hope you are fine. आज हमारी फर्स्ट क्लास है सिंधी की। मैं आपकी टीचर हूँ मिस रीमा मोहम्मद इस्माइल, जो आपको सिंधी का सब्जेक्ट पढ़ाएंगी। मिड टर्म के बाद जैसे बेटा आपको पता है कि अब हम फाइनल की तरफ गामजन हैं, तो फाइनल का हमारा आज फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनल टर्म से। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है क्लास 6 आपका वतन जी हुब, जिसमें मैंने पीछे शो किया है वतन जी हुब। अच्छा, वतन जी हुब क्या होता है? वतन तो आपको पता है, आपका मुल्क को कहते हैं वतन, ठीक है, सबको पता होगा। हुब कहते हैं मोहब्बत, प्यार। वतन से मोहब्बत, वतन से प्यार। वतन से प्यार आपको अपने मुल्क से प्यार करने क्यों करते हैं आप? क्योंकि आप उस मुल्क में रहते हैं, उस सरजमीन पर रहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, उसको आज़ाद करने के लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। हज़ारों लोगों की कुर्बानियों के बाद हमें ये सरजमीन मिली है, हमारा मुल्क मिला है, जिसमें हम खुद मुख्तियारी के साथ रह सकते हैं, भाईचारे के साथ रह सकते हैं, ठीक है। तो इस वतन की हमें इज्जत करनी है, उसका मान रखना है, उसको तरक्की पर पहुंचाना है और अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार यकजहती और भाईचारे और इत्तेहाद के साथ देना है, ताकि हमारे मुल्क की जो लोगों से पहचान होती है, उसकी तरक्की, उसकी खुशहाली के लिए हमें अपनी अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम बेझिझक होके अपनी कुर्बानी के लिए भी तैयार रह सकते हैं, ताकि दुश्मन की नज़र हमारे मुल्क पर ना पड़े। तो हम आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी सिंधी की बुक का फाइनल का फर्स्ट चैप्टर है वतन जी हुब। तो तमाम बच्चे अपनी सिंधी की बुक ओपन कर लें। सिंधी की बुक का पेज नंबर आपका है 15। सब बच्चे अपनी सिंधी की बुक का पेज नंबर 15 ओपन कर लें, खोल लें, ठीक है। अब हम रीड भी करेंगे और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग। वतन जी हुब, हुब या प्यार जो अंसर हर इंसान में कुदरती तौर मौजूद आहे। हर माण्हू में पंहिंजे कुटुंब जे ॿियनि माण्हुनि सां मोहब्बत करण जो जज्बो रहे थो। यानी हुब यानी मोहब्बत, जिसमें मैंने आपको बताया हुब का मतलब है मोहब्बत, प्यार। तो हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर अपने मुल्क से मोहब्बत का जज्बा पैदा कर रखा है। चाहे आप दूसरे ममालिक में रहते हो, चाहे आप जिस मुल्क में आप रहते हो, उस मुल्क से आपको कुदरती तौर पर मोहब्बत हो जाती है। वो खुद कुदरती तौर पर वो जज्बा पैदा हो जाता है मोहब्बत का, और ये अल्लाह पाक ने हर इंसान में रखा है, ठीक है। हर माण्हू यानी हर आदमी पंहिंजे कुटुंब जे ॿियनि माण्हुनि सां, यानी अपने जो हम रह रहे हैं, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द सिर्फ हम नहीं रह रहे, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग रहते हैं, तो बहुत से लोगों के साथ मोहब्बत करने का जज्बा भी कुदरती तौर पर पैदा हो जाता है। कुटुंब गॾिजी खानदान ऐं कोई कौम जा बुनियाद रखण था, यानी खानदान जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, और उनको हम और अपने खानदान और दूसरे लोगों के साथ, ठीक है, कौम की एक बुनियाद होते हैं। हम तमाम लोग एक इक्वल है, ठीक है। हम अगर इत्तेहाद से नहीं रहेंगे तो मुल्क बिखर जाएगा, ठीक है। वहाँ तरक्की नहीं होगी, वहाँ खुशहाली नहीं होगी, ठीक है। जो मुल्क इत्तेहाद के साथ रहता है, वो तरक्की की ऊंचाइयों पर जाकर पहुँचता है। तो हर मुल्क में कौम एक बुनियाद रखती है, ठीक है। ऐं पोइ आहा कौम के मखसूस टुकड़े ते पंहिंजे वजूद के महराए थी, और यही कौम जिस सरजमीन पर हम रहते हैं, उस सरजमीन पर अपने वजूद को सहराती है, ठीक है। उन लोगों की वजह से उस टुकड़े की पहचान होती है कि यहाँ के लोग इस कदर, अगर कोई सयाह पाकिस्तान में आता है, ठीक है, तो वो वहाँ के लोगों की पहचान, उस मुल्क के लोगों की पहचान होती है। वो यही बोलेगा कि हाँ, यहाँ के लोग इस तरह थे, उन्होंने मेरी इतनी खातिरदारी की, ऐसे मेहमान नवाजी की। तो किसी भी मुल्क के जो लोग होते हैं ना, वो
ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اپنے ملک کو، اپنے ملک کی پہچان بنانے میں، ایک بہت بڑا ان کا ایک رول ہوتا ہے۔ مخصوص ٹکڑے تے پینجے وجود تے مہرائیتی ان خطے اندر پینجے عوام لائے ہزاریاں سہولتیں پیدا کرے تھی، اور اسی خطے کے اندر جہاں وہ رہتی ہے ایک ٹکڑے کے اندر اپنے ملک کے اندر دوسرے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے بہت سی فیسلٹی، بہت سی سہولتیں پیدا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن بہ دن ملک ترقی کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک سمپل سا سیل تھا، ٹھیک ہے، اب اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہم۔ ایک چھوٹی سی چیز اگر کوئی ایجاد ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر چینجز لاتے رہتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں، تو وہ سہولتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پہلے اس جنریشن سے پہلے کافی سال پہلے کوئی نارمل سی آپ ایکسل کے موبائل کی آپ ہے نا ایک ایگزامپل لے لیں، تو پہلے کیسے سیل تھے؟ سمپل سے موبائل تھے۔ اب کیسے ہے؟ آئی فون آ گیا، اس میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی، اس میں بہت سے جو ایک موبائل کے اندر ہمارے پاس بہت سی فیسلٹیز آ گئی جو ہم گھر بیٹھ کے ہی کر سکتے ہیں، ورنہ ہمیں ادھر جانا پڑتا تھا، کبھی ادھر جانا پڑتا تھا۔ تو ہر ملک کے لوگ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اپنی قوم کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تاکہ ان کی عوام پرسکون سے زندگی بسر کر سکے اور ان کا ملک ترقی حاصل کر سکے۔ ہر انسان پنجے وطن جے ہر شے کے متا سمجھے تو، ہر انسان ہر چیز سے بڑھ کر اپنے ملک کو سمجھتا ہے، اس ملک کی عزت کرتا ہے، اس سرزمین کی عزت کرتا ہے کہ اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی آپ کے پاس سچویشن آ جائے تو وہ اپنی ہر چیز کو قربان کر کے اپنے ملک کی اس سچویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی وجہ سے ہر شخص اپنے ہر چیز سے بالا تر اپنے ملک کو سمجھتا ہے، اپنے وطن کو سمجھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو اس ملک سے محبت ہوتی ہے، اس ملک سے پیار ہوتا ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر، ہر بندے کے اندر جو جہاں رہتا ہے وہاں کا ہو کر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ایک قدرتی طور پر وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے خیر خواہی لائے ہر دم پانٹ اترندو رہے تو، اور اس کی جیسے میں نے بتایا کہ اس کی خیر خواہ یعنی اس کی حفاظت کے لیے اس ہر دم تیار رہتا ہے کہ میرے ملک پر آنچ نہ، اللہ نہ کرے کبھی ہمارے ملک پر کوئی آنچ آتی ہے، کسی دشمن کی نظر پڑ جاتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا گھر پہ بیٹھے رہیں گے؟ ہم کیا ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم ہر دم تیار رہیں گے، اور ہم آگے بڑھیں گے تاکہ ہماری تھوڑی سی کوشش سے ہمارا ملک حفاظت میں رہے۔ جے ملک جے مارن میں وطن جی حب ہندی ہے، اڑ دانن دشمن کے اکھ کھڑی نہارن جی ہمت بانات ہندی ہے۔ جن آدمیوں میں، جن لوگوں میں، جس ملک کے لوگوں میں اپنے ملک سے محبت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہاں پر اس ملک پر کسی دشمن بھی اپنی نگاہ اٹھانے کی زحمت نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اب اس ملک پر اپنی گندی نگاہیں کریں گے، دیکھیں گے، تو وہاں کے لوگ ہمیں تھوڑی چھوڑیں گے، کیونکہ اگر ہم ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے ملک پر کسی کی بری نظر پڑتی ہے تو وہاں کے لوگ، وہاں کے فوجی جوان، وہاں کی آرمیز، وہ سب اس ملک کی حفاظت کے لیے لوہے کی طرح دھاڑ کر کے کھڑی رہ جاتی ہے، تاکہ اس کے ملک پر کوئی آنچ بھی نہ آئے، کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا، جے ملک جے مارن میں وطن جی حکم دیا ہے، ترن ڈانن دشمن کے اکھ کھڑی نہارن جی ہمت بنا تھی دیا ہے۔ اہرا مثال دنیا سے آزاد قومن میں گھڑن ملے تھا، اور ایسی مثالیں جو بھی ملک آزاد ہے، خود مختار ہے، اس ملک میں ایسی مثالیں بہت ملتی ہے، کیونکہ وہاں کے جب عوام، وہاں کے جو لوگ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں وہی آزاد اور بسکون سے رہ سکتے ہیں۔ اساں جے فارسی ملک 6 ستمبر 1965 تے بنا کے اطلاع جے راج انہارے میں اساں جی
پیارے ملک پاکستان تے حملوں کے بھارت سمجھوتا وہ لاہور جو شہر برجی دشمن کے کچھ کلاکر میں پتہ کری ہندو جیسے میں نے اس میں بتایا اساں جو پارسی ملک پارسی کے پڑوسی کو کہتے ہیں پارسی ٹھیک ہے. پڑوسی ملک جو بھارت ہے وہ 6 ستمبر 1965 تے بنا کسی اطلاع کے بغیر کسی اطلاع کے رات کے اندھیرے میں اساں کچھ کلاکر میں اساں جے پیارے ملک پاکستان میں ہم لوگ یعنی 6 ستمبر کو بھارت جو انڈیا ہے 1965 میں انہوں نے بغیر کسی اطلاع کیے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر انہوں نے کیا کر دیا حملہ کر دیا. پر اساں جے جاباز فوجیوں نے بہادر شہر لوہے پٹ بھرجی دشمن کے روکیو آئے مت جوابی بھرپور حملوں کری کیس پیٹتے اٹھرتے مجبور کیوں یعنی وہ سمجھا کہ ہم رات کے اندھیرے میں اگر ہمارے ملک کو وہ کچھ ہم ان کے ملک کو حاصل کر لیں گے اور لاہور کا کچھ حصہ ہم اپنے ضبط میں کر لیں گے تو وہ ان کی غلط فہمی تھی کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے ہمارے ملک کے فوجی ہیں انہوں نے ان کی اس گندے ارادے کو ناکام کر دیا ان کی کوششوں کو ناکام کر دیا بھرپور جوابی حملے کے ساتھ. بارہ ستمبر سیالکوٹ تے بھارتی فوج سب کا وڈو حملوں کیو. ان حملے میں بھارت جو ٹینکیوں بھارت جی سرزمین دانن ودندیوں آیوں یعنی 12 ستمبر کو سیالکوٹ جو ہمارا پنجاب کا ایک سٹی ہے بھارتی فوج سب کا وڈو حملوں کے یعنی جو بھارتی فوج تھے سیالکوٹ پر 12 ستمبر کو سب سے بڑا انہوں نے حملہ کیا تھا. ان حملے میں بھارت جو ٹینکیوں پاکستان کی سرزمین دانن ودندی آئیں اور وہاں کے جو ٹینکیں ٹوپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ پاکستان کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی. ان زبردست حملے کے میں ڈیڑھ لائے اساں جی دلیر جوانن سر جو سانتو لائے اور جو وہ تیزی سے بھارت اپنی توپوں کو سیالکوٹ کی پاکستان کی جانب تیزی سے روا کر رہی تھی لیکن ہمارے جو فوجی جوان ہیں انہوں نے اپنی بھرپور کارروائیوں کے ساتھ ان کے اس حملے کو ناکام کیا. اور کس طرح ناکام کیا کچھ ٹینکوں تیزی سے ہلائی بھارت جی ٹینکیں سا ٹکرائے اینڈ کے تھیڑی پکڑے چھڑیو میں ہمارا جب بھارت 12 ستمبر کو سیالکوٹ پر حملہ بہت بڑا حملہ کرنے کے لیے جب پاکستان کی طرف آ رہا تھا اپنی توپوں کو لے کر تو ہمارے جو نوجوان سپاہی تھے ہمارے جو جواز سپاہی تھے فوجی جوان تھے انہوں نے ان کی اس کوشش کو ناکام کر دیا. اپنی توپوں کو ان کی توپوں کی رفتار سے تیزی سے آگے بڑھ کے ان کی آگے رکاوٹ بن کے اور ان کے اس ناکام ارادے کو ناکام کر دیا. ان کے جو ارادہ تھا گندا ارادہ تھا کہ ہم اس ٹکڑے کو حاصل کر لیں تو اس کو انہوں نے ناکام کر دیا. ہر ملک یہاں تک میں نے آپ کو ایک پیج کی ریڈنگ کرائی ہے اور ایکسپلینیشن دیا ہے اس چیپٹر کے حوالے سے. باقی کی ریڈنگ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. آئی ہوپ آپ کو یہ جو بھی میں نے آپ کو سمجھایا ایک پیج کی ریڈنگ ایکسپلینیشن کے ساتھ وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو یہ ہمیں اپنی جو ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا تو اس میں ہمیں جو پڑھنے کو ملا وہ یہی ملا کہ ہمیں اپنے وطن سے کس طرح محبت ہے ٹھیک ہے اور ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں کس قدر دشمن کے جو ارادے ہوتے ہیں ان کو ناکام کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے. اور ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارا ملک ہمیشہ سلامت رہے اس کی ہمیشہ حفاظت ہمارے فوجی جوان جو کر رہے ہیں ان کی بھی اللہ پاک حفاظت کرے. آگے کی کلاس میں ہم آگے کا ٹاپک پر آگے سے سٹارٹ لیں گے اور آگے سے ریڈنگ کریں گے اور باقی کی ہم ایکسپلینیشن کریں گے. یہاں تک میں نے آپ کو ریڈنگ کرائی ہے اور ایکسپلینیشن کروایا ہے. اب تھوڑا اسائنمنٹ کی طرف بھی آ
चलते हैं। जैसे आपको पता है कि आपका मिड टर्म कंप्लीट हो गया, सबने अपना मिड टर्म कंप्लीट का टाइटल बना लिया होगा। इसके बाद आपको ये करना है कि फाइनल टर्म का टाइटल बनाना है स्टार्टिंग। इसके बाद आपको इस चैप्टर का टाइटल बनाना है जो है वतन की हुब, वतन जी हुब। वतन जी हुब के टाइटल के बाद आपको एक पेज लिखाई करनी है साफ सुथरी राइटिंग में, ठीक है। इसके बाद आपको मुश्किल अल्फाज एक पेज पर लिखने हैं। इसके बाद आपको अल्फाज मैंने इसके बाद वाले पेज पर नेक्स्ट पेज से लिखना है और सवाल जवाब। ये आपकी असाइनमेंट है और ये आपका नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट आई होप आप कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर हम आगे की बकाया जो रीडिंग है हम उसको करेंगे और आगे का हम असाइनमेंट इस चैप्टर से मुतल्लिक करेंगे। मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। आई होप जो मैंने आपको समझाया आप भी उसकी अच्छे से रीडिंग करिएगा, उसको अपनी तरफ से समझने की कोशिश करिएगा और बाकी का हम चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।